السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر جلالین کا چوتھا سبق ہے۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 سے کرنے جا رہے ہیں، اور آیت نمبر 20 شروع ہو رہی ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم سے۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کتاب تفسیر کا صفحہ نمبر نکال لیجئے تاکہ ہم اپنا سبق شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے۔ کلما اضاء لهم، جب کبھی یہ روشن بجلی ان کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیتی ہے، مشوا فیہ، تو اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کی سنوائی کو اور ان کی قوت بصارت کو لے جائیں، ختم کر لیں۔ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو وہ چاہتا ہے قادر ہے۔ اب جو علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیری نکات بیان کیے ہیں، جو تفسیر کی ہے، جو معنی کی تشریحات کی ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یکاد یقرب افعال مقاربہ میں سے ہے، یقرب کے معنی میں قریب ہے۔ البرق یخطف ابصارہم، کہ یہ بجلی یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے۔ البرق کے معنی پچھلی آیت میں مفسر نے لمعان صوتہ سے کیے ہیں، یعنی بجلی فرشتے کے کوڑے کی چمک ہے۔ تو وہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے، یعنی یاخذھا بسرعۃ۔ خطف کے معنی کی تشریح کی ہے کہ خطف کہتے ہیں کہ تیزی سے کسی چیز کو لے لینا۔ تو اس کی تشریح تفسیر علامہ جلال الدین نے کی ہے، نہ صرف یہ کہ آنکھوں کی بصارت اور ان کی دکھائی کو اچک لینا، بلکہ بہت تیزی سے، بسرعۃ، جلدی سے ہی ان کی اس دکھائی کو وہ اچک لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ ای فی ضوئہ، جب یہ بجلی چمکتی ہے، مشوا فیہ، تو اس پر وہ چلنے لگتے ہیں، فی ضوئہ، یعنی اس بجلی میں چلنا، اس ضمیر کا مرجع اور اس کا محذوف جو اسم ہے اس کو علامہ جلال الدین نے واضح کیا۔ فی ضوئہ، یعنی اس بجلی کی روشنی میں وہ چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ان پر ہو جاتا ہے، قاموا ای وقفوا، کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے توقف کرنا، وقفوا یعنی وہ چلنے سے رک جاتے ہیں۔ تمثیل لإزعاج ما فی القرآن من الحجج قلوبہم، کہ یہ دراصل ان کی کیفیت کی تمثیل ہے، قرآن کے دلائل سن کر
ان کے دلوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، لِإِزْعَاجِ قُلُوبَهُمْ کہ ما فی القرآن من الحجت، قرآن مجید کے دلائل سے ان کے قلوب کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، وتصدیقہم بما سمعوا فیہ مما یحبون، اور قرآن مجید میں جو احکامات ان کی پسند کے ہیں اس کو سن کر اس کی تصدیق کرنے، ووقوفہم عما یکرہون، اور جو ناپسند ہیں ان وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کی یوں مثال اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، جو احکام ان کی مرضی اور منشا اور پسند کی اس پر تصدیق کرتے ہیں، اور جہاں ان کو ناگواری آئے وہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ أَيْ بِمَعْنَى أَسْمَاعِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کی سنوائی یعنی کانوں کو لے جائیں، وَأَبْصَارِهِمُ الظَّاهِرَةَ، اور ان کی ظاہری نگاہوں کو، جیسا کہ اللہ رب العزت ان کی باطنی بینائی کو لے جا چکے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت چاہیں تو ان کی ظاہری بینائی بھی لے جائیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء شاءہ قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں جو ہر چیز جو وہ چاہتے ہیں اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ ومنہ، اور لا محالہ اس قدرت میں سے ایک قدرت اللہ کو یہ بھی ہے، اذہاب ما ذکرہ، کہ اللہ رب العزت ان کی قوت سماعت اور قوت بصارت کو ختم کر دیں۔ بسمعہم ای بمعنی اسماعہم، سمع واحد ہے لیکن معنی میں جمع کے ہے، اسی کو علامہ جلال الدین نے کہا بمعنی اسماعہم، کیونکہ ابصارہم جمع کا لفظ آیا، اس کے قرینے سے یہ بھی جمع ہی کے معنی میں ہے۔ وَأَبْصَارِهِمُ الظَّاهِرَةَ، ابصار باطنہ سے مراد دل ہیں، یعنی جس طرح دل اندھا اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کی ظاہری آنکھیں بھی ختم کر دیں۔ یہ وعید منافقین کے حق میں ہے جو کہ مشبہ ہیں، اصحاب السیب کے حق میں نہیں ہے۔ جی اگلی آیات، یا ایہا الناس ای اہل مکہ، اے لوگو یعنی اہل مکہ، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو۔ جی یا ایہا الناس ای اہل مکہ، اے اہل مکہ، اعبدوا وحدوا، توحید اختیار کرو۔ اہل مکہ چونکہ وہ مشرک تھے اور معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے، تو عبادت ان کو حکم عبادت کا دراصل حکم ہے توحید کا، کہ تم توحید اختیار کرو۔ ربکم الذی خلقکم، وہ بندگی کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، ای انشأکم ولم تکونوا شیئا، کہ تم کو وجود بخشا حالانکہ تم کچھ نہ تھے، وخلق، معلوم ہوا کہ یعنی علامہ جلال الدین سیوطی بیان کر رہے ہیں کہ الذین من قبلکم، یہ اسم موصول، یہ جملہ اس کا عطف ہے کم ضمیر پر، وخلق، تو خلق کو علامہ جلال الدین لے کر آئے، وخلق، اور پیدا کیا، الذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو بھی، لعلکم تتقون، تاکہ بعبادتہ عقابہ، تاکہ اس کی عبادت سے، اس کی عبادت کر کر
تم اس کے عذاب اور عقاب سے تم بچو۔ وَلَعَلَّ فِي الْأَصْلِ لِلتَّرَجِّي، اور اس میں علامہ جلال الدین بیان کر رہے ہیں کہ لعل اصل میں ترجی یعنی توقع اور اظہار امید کے لیے آتا ہے، یعنی یوں کہہ لیں ترجمے میں شاید کے معنی میں آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے کلام میں یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، تحقیق کے لیے آئے گا۔ الذی جعل لکم، وہ ذات کہ جعل ای خلق، جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، الارض فراشا، جس نے بنایا یعنی پیدا کیا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا، حال، یہ حال ہے، فراشن حال ہے، بساطا یفترش، کہ فراش معنی میں بساط یعنی بچھونا جسے بچھایا جائے، لا غایۃ لها فی الصلابہ او اللیون فلا يمکن الاستقرار علیہا، پس اس زمین اور اس بچھونے میں نہ تو حد درجے کی سختی ہے نہ بالکل نرمی ہے کہ اس پر رہائش اور اس پر ٹھہراؤ ممکن نہ ہو۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، سقفاً، بناء کا معنی تشریح کی تفسیر کے سقفاً کے ساتھ کہ آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من انواع الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے من انواع الثمرات کے پھلوں کی مختلف اقسام نکالی، رزقا لکم تمہارے رزق کے کھانے کے طور پر، تاکلونہ وتعلفونہ به دوابکم، جس کو تم خود بھی کھاتے ہو اور ان اس غلے کو، اناج کو، چارے کو تم اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، سو نہ ٹھہراؤ اللہ کے مقابل کسی کو شرکا، اندادن کے معنی شرکا فی العبادہ، یعنی کہ شرکا شریک نہ ٹھہراؤ، کس میں؟ عبادت میں، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور کسی کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، کسی سے مدد نہ طلب کرو ما سوا اللہ کے، عبادت محض اللہ کی کرو، وانتم تعلمون، یعنی عبادت میں شراکت نہ کرو اور تم جب کہ جانتے ہو کہ انہ الخالق، کہ اللہ ہی خالق ہیں، ولا یخلقون ولا یکون الہ الا من یخلق، اور اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں، ولا یخلقون، اور وہ معبود کچھ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، یعنی ان کا کچھ پیدا کیا ہوا نہیں، ولا یکون الہ الا من یخلق، اور الہ وہی ہو سکتا ہے جو پیدا کرتا ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ شَكٍّ، ریب کے معنی شک سے کیے، اور اگر تم ہو شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندوں پر نازل کیا ہے، محمد من القرآن، انہ من عند اللہ، شک کی صورت اور جہت کو واضح کیا کہ جس شک میں ہو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے کہ نہیں، اور اگر تم ہو شک میں مما نزلنا علی عبدنا، جو قرآن ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا کہ انہ من عند اللہ، یہ جلال الدین سیوطی نے شک کی کیفیت اور حیت اور صورت کو بیان کیا، جہت کو بیان کیا کہ فأتوا بصورت من مثلہ، تو تم اس کے مثل کوئی ایک صورت لے آؤ، بنا ڈالو، ای المنزل ومن للبیان ای ہی مثلہ فی البلاغہ وحسن النظم والاخبار عن الغیب، وصورت قطعۃ لها اول وآخر واقلها 3 آیات، یعنی تم اس کی مثل صورت لے آؤ، ای المنزل، کہ اس ضمیر کا جو اشارہ ہے وہ ہے ما نزلنا، جو ہم نے اتارا، نازل کیا، جو منزل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے،
اس کے مثل کوئی بھی صورت لے آؤ، یا من بیانیہ ہے، بیان کے لیے ہے، ای ہی مثلہ فی البلاغہ کہ صورت ہو اس قرآن کے منزل کے مثل ہو، کس مماثلت کسی اعتبار سے ہو، بلاغت میں، حسن نظم میں، اور غیب کی خبریں دینے میں۔ اور صورت کی تعریف کر رہے ہیں، صورت کہتے کس کو ہیں کہ جس کا اول اور آخر، ایسا ٹکڑا کہ جو اول اور آخر رکھتا ہو۔ صورت کلام کا وہ حصہ ہے جس کے لیے اول بھی ہو اور آخر بھی ہو۔ وَأَقَلُّهَا 3 آیات، اور صورت کی چھوٹی سے چھوٹی صورت 3 آیات کی ہوگی۔ وَصُورَةُ قِطْعَةٌ لَهَا أَوَّلٌ وَآخِرٌ سے صورت کلام کا وہ حصہ ہے جس میں ایک ابتدا بھی ہو اور خاتمہ بھی ہو، درمیان میں جو کچھ بھی ہو۔ اس لحاظ سے صورت کم از کم 3 آیات پر مشتمل ہوگی۔ ایسی صورت قرآن پاک کی صورت کوثر ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو یہ کہا کہ علامہ جلال الدین سیوطی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج کیا کہ تم قرآن کی سب سے چھوٹی صورت اس کو ہی تیار کر کے دکھا دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ أَيْ آلِهَتَكُمْ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا مِن دُونِ اللَّهِ أَيْ غَيْرِهِ، اور تم پکارو اپنے معبودوں کو جن کو تم ما سوا اللہ کے عبادت کرتے ہو اور جن کے سامنے تم جھکتے ہو۔ ای غیرہ، دون اللہ ای غیرہ، یعنی اللہ کے ما سوا جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کرتے ہو تم ان کو پکارو۔ لِتَعَیُّنِکُم، کہ وہ تمہاری مدد کو آویں، ان کنتم صادقین فی ان محمد قالہ من عند نفسہ، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں اپنی طرف سے گھڑ لے آتے ہیں۔ فَفْعَلُوا ذَلِكَ، تو تم بھی ایسی کوئی صورت پیش کرو۔ فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُّونَ فُصَحَاءُ مِثْلَهُ، تم بھی تو ان کی طرح ہی عربی ہو، فصیح اللسان ہو۔ وَلَمَّا عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا مَا ذُكِرَ لِعِجْزِكُمْ، اور جب تم ایسا کرنے سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہیں کر سکے، مَا ذُكِرَ لِعِجْزِكُمْ، عاجز آنے کے سبب، وَلَن تَفْعَلُوا ذَلِكَ أَبَدًا لِظُهُورِ إِعْجَازِهِ اعتراض، اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکو گے کبھی بھی، لِظُهُورِ إِعْجَازِهِ اعتراض، یہ اللہ رب العزت نے ان کے عجز کو ظاہر کیا کہ اللہ رب العزت کا یہ کلام یہ معجز ہے، عاجز کر دینے والا ہے۔ اس کلام کے معجز ہونے کو ظاہر کیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے منزل ہے، ایسا کلام بندہ لانے سے عاجز ہے۔ فَاتَّقُوا بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ، پس تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آ کر جہنم سے بچو، التی وقودها الناس، کہ وہ جہنم کے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ فَاتَّقُوا بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ، بچنے کی کیا صورت ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِن كَلَامِ الْبَشَرِ، اور اس بات پر ایمان لے آؤ کہ یہ کلام بشر، مخلوق کا کلام ہرگز نہیں۔ النَّارَ، اور بچو تم اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی ہے۔ ناس، یہ مصداق واضح کیا مفسر نے کہ ناس سے مراد کفار آگ کا ایندھن بنیں گے۔ والحجارہ کاصنامہم، کہ حجارہ پتھر سے مراد ان کے معبودان باطلہ، وہ بت ہیں جن کو وہ پوجتے تھے، معبود عبادت کرتے تھے، وہ اپنی آنکھوں سے بتوں کو جلتا دیکھیں گے۔ منہا یعنی انہا مفرطۃ الحرارہ، یعنی یہ پتھر اس لیے جہنم میں جلیں گے اور آگ میں ڈالے جائیں گے کہ اس سے حرارت زیادہ ہوگی اور اس سے آدمی اور کفار جہنم میں ان کو اذیت کا سبب بنے گا۔ یعنی انہا مفرطۃ الحرارہ، کہ یہ پتھر اور یہ ان کے بت یہ حرارت کو مزید بڑھائیں گے۔ تُتْقِدُ بِمَا ذُكِرَ لا کنار الدنیا، کہ وہ حرارت جو کہ بڑھائی جاتی ہے،
لا کناری دنیا تتقد بالحطب، کہ یہ دنیا کی آگ کی طرح جہنم کی آگ ہرگز نہیں ہے کہ جو کہ لکڑیوں کے ساتھ جلائی جاتی ہے، ونحوی، لکڑیوں کے ساتھ یا ایندھن کے ساتھ، کولوں کے ساتھ، یا آگ گیس کے ساتھ، یعنی کہ جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا، تیز کیا جائے گا، بھڑکایا جائے گا، وہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے جس کو لکڑی اور کولوں کے ساتھ تیز کیا جاتا ہے۔ اعدت ای ہوئیت للکافرین، جو آگ کی تیار کی گئی ہے کفار کے لیے، یعذبون بہا، کہ کفار کو اس آگ کے ذریعے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ جملہ اعدت للکافرین علامہ جلال الدین بیان کر رہے ہیں، یہ جملہ مستانفہ ہے یا یہ حال لازمہ ہے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے، یہاں تک آپ اپنے سبق کو سماعت بھی کریں، یاد کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آیات کو صحیح معنی مفہوم کے ساتھ پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔